رب العالمین ثم الصلاة والسلام علی رسولہ محمد الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. صدق الله العلي العظيم. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. عظیم کتاب کی قرآن کریم جو آخری کتاب ہے، دنیا میں وہ واحد کتاب ہے جس کی عدل اور جس کی مثل نہ کوئی لا سکے اور نہ کوئی لا سکے گا، جو قرآن کا کھلے الفاظ کا چیلنج ہے۔ اس عظیم کتاب کی شاگردوں، محترم طالب علموں، ہم قرآن کے سامنے، اس عظیم قرآن کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس قرآن سے متعلق خلاصتاً 3 سے 4 مطلب آپ تک بتانا مراد ہے۔ ایک قرآن کریم کی ظاہری منفعت ہے، ایک قرآن کریم کی باطنی منفعت ہے۔ قرآن کی ظاہری منفعت سے متعلق یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ جو تلاوت کی ہے آپ کے سامنے، سورہ قمر کی آیتوں میں سے ایک آیت ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن کو آسان کر کے تمہارے پر نازل کیا ہے اے میرے پیغمبر۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ فَهَلْ مِن مُذَّكِرٍ، دونوں تلاوت قرآت میں موجود ہے۔ کیا اس آسان کتاب کے اوپر غور و فکر کرنے والے، کیا اس آسان سے آسان کر کے ہم نے تمہارے اوپر اس کتاب کو تلاوت کرنے کے لیے بھی آسان، زبان کی روانی کے لیے بھی آسان، مفہوم سمجھنے کے لیے بھی آسان کر کے جو ہم نے تمہارا پس یہ قرآن نازل کیا ہے، کیا اس کے بارے میں تم میں سے کوئی غور و فکر کرنے والے ہیں؟ قرآن نے ہمیں مرارن قرآن پڑھ کے غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ تو قرآن پر غور و فکر کرو گے، قرآن ظاہری تلاوت کرو گے۔ قرآن کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا القرآن ربیع القلوب، قرآن تمام دلوں کی بہار ہے۔ کوئی بھی قرآن کے اوپر دیکھتا ہے، نظر کرتا ہے، یکتب 10 حسنات بکل حرف، قرآن کو کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا ہے۔ اس قرآن کی فضیلت، اس قرآن کی عظیم، اس عظمت اس قرآن کی یہ ہے جو قرآن نہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ قرآن کے باوضو ہو کر قرآن کے حروف کو دیکھیں، جس حروف پر اس کی نظر پڑے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھے جاتے ہیں۔ حضرت امیر کبیر سید علی حمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی رسالہ مشتقہ میں ایک روایت نقل کیا ہے، کہا ہے قرآن کی 7 پڑھنے کی طریقہ ہے، 7 قرات ہے۔ اس طرح ترجمے بھی 7 ہیں۔ ہر ایک ترجمے کی اندر امیر کبیر رحمۃ اللہ علیہ قطب الاقطاب فرما رہا ہے کہ
70 بطون ہے. تو ہم قرآن پڑھے گا, قرآن پر غور کرے گا, تو ہمیں کم سے کم اس مبارک قرآن سے ہمیں بہت سارے منفعتیں ملیں گے. اس قرآن کے بارے میں نبی پاک کا حدیث ہے, امام صادق سے بھی علیہ السلام سے بھی نقل ہے, فرمایا ہے قرآن ان القرآن کمادبۃ, قرآن اس دسترخوان کی طرح ہے, فیہا الوان و انواع الطعام, مختلف قسم کی کھانے, رنگ برنگی کھانے اس قرآن کی دسترخوان پر آپ بیٹھو گے سب قرآن میں موجود ہے. لیکن اس قرآن کے دسترخوان پر آتے وقت آپ اپنے جیب سے کوئی چیز لے کر نہیں آئے گا, خالص ذہن ہو کر آؤ, قرآن کے سامنے بیٹھو. تو قرآن ہمارے لیے ایک معلم ہے. قرآن میں وہ تمام علوم کی مصدر اور تمام علوم کی طرف اس دنیا کے پاس موجود ہے. سب کی فرمولے, سب کی قانونی کلیہ قرآن بیان کرتا ہے. جب ہم خالی ذہن لے کر قرآن کے سامنے بیٹھیں, قرآن کے حضور سے ہم استفادہ کریں. اور قرآن کی یہ ظاہری منفعت ہے. باطنی منفعت کے بارے میں قرآن کریم کی آیت سورہ رعد کی آیت ہے, وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلْ لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا. اگر یہ قرآن کہ ظاہری قرآن ہم پڑھے گا, کا ترجمہ ہم سمجھیں گے, ظاہراً دیکھے گا تو لفظ بلفظ ہمیں ثواب ملے گا, کلمہ بکلمہ ہمیں ثواب ملے گا. اگر ہم اس کی تھوڑا اندر کو گہرائی کو دیکھیں علوم کی روشنی میں, تو قرآن کہتے ہیں یہ قرآن اگر تم تلاوت کرو گے پہاڑ پر پہاڑ تیری اطاعت میں قرآن کے بدولت چل پڑے گا. یا قرآن تم پڑھے گا زمین پر مسافت عرض, قرآن کی برکت سے بسم اللہ کر کے قدم اٹھایا, دوسرا بسم اللہ الرحمن الرحیم ختم ہونے تک اپنی منزل مطلوب تک پہنچے گا. او کلما بہ الموتیٰ, یا اس قرآن کو تم صحیح معنوں میں تمہیں پڑھنا آ جائے تو یہ قرآن کی بدولت تم مردوں سے بات کر سکتے ہیں, مردے بول سکتے ہیں. یہ قرآن کی معنویات کے لیے, معنویات کے قرآن کی حقیقت کی لامتناہا مطالب میں سے ایک مطلب قرآن کے یہ مبارک آیت ہمیں سناتا ہے. لہٰذا ہمیں خاص طور پر مکتب اہل بیت میں چلنے والوں کے لیے, خاص طور پر بارہ ائمہ کی ماننے والوں کے لیے قرآن کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور پر شاید رہا ہے اس عظیم قرآن کے اوپر کام نہیں ہو رہا ہے, لہٰذا دن رات اس کے اوپر کام ہونا چاہیے. دنیا کی جتنے ٹیکنالوجی نے ترقی کیا ہے ان ساروں کا طور قرآن کہتے ہیں. پہاڑ تمہارے کہنے میں چلے گا, مردہ تمہارے بارے میں بولے گا, تمہیں قطع مسافت کے لیے یہاں سے وہاں فلان جہاز کی رفتار اتنے ہے, قرآن تلاوت کرو گے تو اس سے بھی سپیڈ میں جا کر ہم جو ہے دشمن پر اس دور کی ایٹمی طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے وہ سارے پیغام ہمیں قرآن کی مبارک آیات دیتا ہے. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ. یہ قرآن کریم کا معنویات کی مختصر پیغام ہے. اور اسی پیغام کے ساتھ آج کی سجائی ہوئی محفل میں اور اس میں انشاءاللہ تعالی جامعہ اسلامیہ صوفیہ میں نور بخشیہ اور محبین اہل بیت اور قرآن کریم کی مسلسل سال بھر بغیر وقفے کی درس ہم نے اس میں رکھا ہوا ہے. شاگردوں میں سے کچھ تلاوت فرمائیں گے اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ہے قرآنی جلسہ دیکھنے والے سننے والے سب ناظرین کے لیے ایک باعث حوصلہ اور روح افزائی کا مقام اور ہدایت اور رہنمائی حاصل ہو جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد